اس پارے میں 3 حصے ہیں: سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ، سورۃ رعد مکمل، سورۃ ابراہیم مکمل۔ سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ، اس کی تفصیل پچھلے پارے میں گزر چکی ہے۔ سورۃ رعد میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں: قرآن کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت، متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ قرآن کی حقانیت، یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ توحید، آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبو والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ قیامت، مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب باعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ رسالت، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 5، متقین کی 8 صفات: وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اشقیاء کی علامات: وعدہ خلافی، قطع رحمی، فساد فی الارض۔ یہ سورۃ رعد کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ سورۃ ابراہیم میں بھی 5 باتیں وہی ذکر کی گئی ہیں: توحید، رسالت، قیامت، چند اہم باتیں اور 6 اہم دعائیں۔ توحید، تمام آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے مختلف قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسان کے کام میں لگا دیا، اور جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رسالت، اس کے ضمن میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کر رہی ہے۔ نمبر 2، ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ نمبر 3، پچھلے قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک۔ نمبر 2، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، تقلید آباء، ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ تیسرا عنوان اس صورت میں قیامت کا ہے۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ چوتھے عنوان میں چند اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ نمبر 2، کافروں کے اعمال کی مثال راہ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا کر لے جائے۔ نمبر 3، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا، وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ نمبر 5، 6 دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے: امن، بت پرستی سے حفاظت، اقامت صلاۃ، دلوں کا میلان، رزق، مغفرت کی درخواست۔ یہ 13ویں پارے کا خلاصہ ہے جو اب حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔